السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے ہم نے بات کرنی وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ رمضان کے اندر لازمی بات ہے، جب ہم باقی دنوں کے اندر پانی بہت زیادہ مقدار میں پی رہے ہوتے ہیں تو رمضان کے اندر کیونکہ سارا دن ہم نے پانی نہیں پینا ہوتا تو جس کی وجہ سے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پیاس کی شدت کو روکنے کے لیے کون سا ایسا عمل اگر ہم سحر و افطار میں کر لیتے ہیں جس سے پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور خاص طور پہ جو سارا دن ہم نے گزارنا ہے تو وہ ہمیں پیاس کی شدت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر پیاس کی شدت کو کیسے روکا جائے، تو اس میں بنیادی طور پہ ہمیں کچھ چند چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سحر و افطار کے اندر اگر آپ مسالہ جات والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں گے، پروٹینز والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کو پیاس کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی۔ تو خاص طور پہ سحری کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بجائے یہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرنے کے سادہ غذا آپ لیں، یعنی اپنی ایک خشک روٹی لے لیں، دہی کے اندر چوری بنا کے سرید بنا کے وہ آپ کھا سکتے ہیں، یا لسی بنا لیں، لسی کے ساتھ اپنی روٹی کو کھا لیں، یا مکھن آپ لے لیں، مکھن کے ساتھ آپ روٹی کھا لیں اور اوپر سے لسی کا ایک گلاس پی لیں، یا دہی کا پاؤڈر کا وہ آپ پی لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو پیاس کی جو شدت ہے جو دن میں محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ ایک کام اور کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ خاص طور پہ جو عام مارکیٹ میں ہمیں مل بھی جاتے ہیں، اگر آپ جو لے لیتے ہیں، فرض کریں آپ نے ایک دن کا ایک پانی وہ تیار کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر کے اندر آپ نے 50 گرام کی مقدار میں آپ نے جو ڈال دینا ہے۔ جو کو آپ نے دردرا سا کوٹ لینا ہے، یعنی جو کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد 50 گرام کی مقدار جو ہے یہ آپ 1 لیٹر پانی کے اندر بھگو دیں، اور یہ پانی آپ نے افطاری کے وقت میں بھی پینا ہے اور اس طرح آپ نے سحری کے وقت میں بھی پینا ہے۔ تو یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے جو پیاس کی جو شدت ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی، سارا دن آپ کو کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی، آپ کا معدہ جو وہ ٹھنڈا ٹھار نارمل کنڈیشن میں رہے گا، آپ کا جگر وہ نارمل کنڈیشن میں رہے گا۔ تو یہ آپ ایسی چیزوں کا استعمال کیا کریں، اور خاص طور پہ جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا ہے کہ آپ جتنی ایسی مرغن غذائیں جو ہیں، جتنی ایسی بھاری وزنی غذائیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پہ سحری کے اندر سادہ غذا آپ کھائیں اور افطار کے اندر بھی سادہ غذا کھائیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ روزے کا یہ نہیں ہے کہ ہم سحری میں بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور اس کے علاوہ جب افطار کا وقت آئے تو پھر بھی ہم صحیح گلے تک جو ہے نا حلق تک اپنی غذا کو ٹھونس ٹھونس کر کھاتے رہیں، تو وہ پھر بنیادی جو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کا پیٹ فل ہو گیا تو آپ رات کی عبادات نہیں کر سکیں۔ اگر آپ غذا کو مکمل ترتیب کے ساتھ اگر آپ کھاتے ہیں، سادہ غذا لیتے ہیں افطار کے وقت میں بھی اور اس طرح سحر کے وقت میں بھی، تو آپ کو ایک تو جسم کے اندر کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے جسم بوجھل بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جسم ایک نارمل کنڈیشن میں آپ پورا یہ مہینہ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے افادیت حاصل کرنے کی توفیق دے، جتنی برکات ہے وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس مہینے میں راضی ہو جائے۔ آپ سب بھی میرے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے، جن گھروں کے اندر معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں، خراب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر لازمی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔